جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا، خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا ہے، اس کے لیے نہیں، حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ شہید حکمی ہے، یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے، چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں۔ کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی آج؟ وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا، اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا، اور بڑے بڑے جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں، تقریباً 50 یا 60 بچے، اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے۔ جب اپنا بچہ مل جائے، ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے۔ وہ درد اور کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے، جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کا سر پھٹا، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے؟ اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر، اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے، اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے، اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو، میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت، اس کی موت کے وقت، کیونکہ وہ اللہ کریم کے وعدے پر اتر آیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سب سے پہلے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا، ایک سودا کیا۔ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت بیچ دیا، یعنی خریدار ہیں یہ شہید، اللہ رب العزت کی جنت کے خریدار ہیں، لیکن بدلے میں قیمت انہوں نے کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر کے اس وعدے کو حاصل کیا ہے۔ یقیناً میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو حاصل کرنے والی یہ جماعت شہیدوں کی، یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں نہیں ہے۔ یہ مقام کا اس کی عظمت جسے پتہ چل جائے، اس کے دل سے خوف خطر ختم ہو جائے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے، جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن، جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی بشارت ہوگی وہ جنت میں جا چکے ہوں گے، اور کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر کے آئے، کوئی نہیں چاہے گا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں صرف شہید ایک ایسا ہوگا، شہید صرف ایسا ہوگا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، مولا پوچھے گا اے شہید تجھے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ وہ کہے گا کہ مولا بس ایک ہی خواہش ہے، دنیا میں تو پھر بھیج، پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کے آؤں، پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں، پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں، اس لیے کہ شہادت میں جو لطف ہے وہ مجھے یہاں نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، یہ صرف شہید کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فضیلت بیان کر کے خود میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث سے فرماتے میرے آقا میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہو جاؤں، اور اسی میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جو شہید ہو چکے اللہ کی بارگاہ میں ہیں، وہ نعمتوں میں ہیں، وہ زندے ہیں، بلکہ ہم سب سے بہتر ہیں، ان کے مقام کو پوری دنیا والے ابھی مل کر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کریم نے ان کو جو شہادت کا انعام عطا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دو مثالیں، کیا جذبہ تھا ان کے اندر۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ایک صحابی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 4 بیٹے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ میں، 4 بیٹے جا رہے ہیں، کسی کا ایک بیٹا گھر سے نکلے بڑی بات ہے، 4 بیٹے جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں، اور یہ صحابی حضرت عمرو بن جموح بوڑھے تھے اور لنگڑے بھی تھے، پیر میں عذر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، بچے مجھے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں، 4 بیٹوں نے زبردستی باپ کو گھر میں بٹھایا تھا، اب آپ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ، اور باپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں بیٹوں سے، نہیں میں بھی جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں۔ پہلے حضور نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے شریک ہیں، آپ کے 4 بیٹے شریک ہیں، آپ گھر میں رہ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کیا کہنے لگے، آواز نکال کر رونے لگے، کہا تف ہے میرے بڑھاپے کو، میرے بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا، جوان ہوتا میرے بیٹوں کی طرح تو میں بھی جاتا۔ حضور پاک نے فرمایا نہیں آپ بھی جا سکتے ہیں۔ لنگڑا پیر تھا، حضور نے فرمایا کیسے چلو گے، دقت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں جس طرح لنگڑ لنگڑ کر کے میں یہاں چلتا ہوں ایسی ہی لنگڑ لنگڑ کر کے جنت پہنچ جاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ حضور پاک نے ان کے جذبے کو دیکھا، فرمایا آپ چلیں۔ گھر آئے، اپنے اہل خانہ سے کہا جلدی جلدی تیاریاں کرو میں بھی جا رہا ہوں، خوشی کی انتہا نہیں۔ جب جانے کا وقت تھا دروازے پر ان کی اہلیہ آئی اور ان کو ایسے ہی تفریح کے طور پر کہا، دل لبھانے کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ بیوی نے ایسے ہی کہا عمرو بن جموح تم تو جا رہے ہو، مجھے لگتا ہے تم بھاگ کر کے آ جاؤ، میدان جہاد میں جا رہے ہو، جنگ کے میدان میں جا رہے ہو اور سخت ہوتا ہے میدان، بھاگ کے آ جاؤ گے۔ بیوی کا یہ صرف تانا سنا تو گرج کر کے کہنے لگے سنو خبردار، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبا، یا اللہ اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور کبھی بھی زندگی میں مجھے میرے گھر واپس مت لوٹا، گھر واپس مت لوٹا۔ ہم تو گھر سے نکلتے ہوئے گھر واپس آنے کی سلامتی کی دعائیں کر کے نکلتے ہیں، اللہ صحیح سلامت لوٹا ہے، اور وہ جذبہ الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے کہہ رہے واپس نہ لوٹا، گئے جنگ میں شریک ہو گئے، اور وہ جنگ بڑی سخت تھی۔ احد کی جنگ تو آپ کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، بہت سخت امتحان تھا صحابہ کا، جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں،
اس میں حضرت عمرو بن جموح بھی شہید ہو گئے. یہ بوڑھے صحابی شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. پھر اس کے بعد شام کو جب لاشیں اٹھانے کی باری آئی، ان کی اہلیہ گھر سے آئیں اور میدان جنگ سے لاشیں جب اٹھائی جا رہی تھی، عمرو بن جموح کی لاش کو اٹھایا، گھوڑے پر رکھا، سواری پر اپنے گھر کی طرف لوٹی. سواری نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی، کہیں نہیں، بار بار گھوڑے کو چابک لگا کر دوڑایا جاتا ہے لیکن گھوڑا جاتا ہی نہیں ہے. وہ تنگ آ گئی، مجبور ہو گئی، کہا کیا ہے؟ لاش اتنی بھاری ہو گئی، وزن ہو گئی، کیا ہے یہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ان کی اہلیہ نے کہا آقا سب اپنی لاشیں لے جا رہے ہیں، میں بھی ان کی لاش اپنے گھر لے جا کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن سواری ہے کہ آتی نہیں آگے. میرے آقا نے فرمایا گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کی اہلیہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے گھر واپس سلامت نہ لوٹانا. حضور فرماتے اس کی دعا قبول ہو چکی ہے.